الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ. صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی و انا من حسین. منبر نور پر تشریف فرما بوقار علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، سادات اکرام، خلفاء اہل طریقت و قاضی شہر چتوڑ گڑھ اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی دائیں بائیں پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، مجھ سے قبل نقیب اہل سنت عالی جناب سید سہیل باپو قادری کی نقابت سے آپ لوگ محظوظ ہو رہے تھے. اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کی سماعت کے حوالے کیا گیا ہوں. وقت بھی بڑا دامنگیر ہے اور کل انشاءاللہ مرکز اہل سنت شہر عشق و محبت سبحان اللہ کے قریب میں ایک جلسہ ہے، اس لیے صبح ہر حال میں 7:30 سے 8 بجے ایئرپورٹ بھی جے پور پہنچنا ہے. ایک بار سارا مجمع اپنی موجودگی کا اور اپنی بیداری کا ثبوت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور باز سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم کر کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا کسی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں، موت ایک ایسا سفر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے. سب کو معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے کب، لیکن یہ معلوم ہے کہ مرنا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی چتوڑ گڑھ میں ہے انشورنس لے کے آیا کہ مجھ کو تو مرنا ہی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے کوئی ایسا؟ ہر جاندار چیز کو مرنا ہے. اور یہی ایک مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف ہر دھرم والے بھی مانتے ہیں، ہر سلسلے والے بھی مانتے ہیں اور ہر قوم کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے.
ڈیپینڈ ہے کہ اس کی ایمانی حالت کیا ہے. نوجوانوں غور سے سننا، ڈیپینڈ ہے کہ اس کی ایمانی حالت کیا ہے. اب چتوڑ گڑھ کا کوئی غریب مسلمان ہے تو اس سے کہ بہو مرنا ہے تو بولے گا ہاں حضرت. کب؟ کہا نہیں ابھی تو دعا کر دیا، ابھی تو عاشورے کے دن آپ لوگوں نے دعا پڑھی ہوگی. جی پورے سال اتنے دل جمعی سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے جتنی دل جمعی عاشورے کی دعا پڑھتا ہے. سبحان اللہ. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی تو کچھ ایسے ہو گئے ہیں شارٹ کٹ والے، وہ عاشورے کی نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ دعا پڑھو میرے کو پہلے. تو فرشتے کھڑے اس کی موت کو لینے کے لیے، پہلے دعا پڑھا. کیوں بھائی؟ ارے یار امام زین العابدین نے کہا ہے جو پڑھے گا سال بھر ہر طرح کے مرض سے بچا رہے گا، کہ موت سے بھی بچا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ موت سے بھی بچا رہے گا. سنیو پتہ کیا چلا؟ ہمارے حسین کا بیٹا امام زین العابدین اپنے نانا کی امت کو وہ بھی عمل بتا رہا ہے، اگر پڑھ لو گے تو سال بھر موت سے بھی بچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا. جو ناسبی ہے خارجی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، بھلے اہل بیت کو مانے یا نہ مانے پڑھتے ہیں. انہیں معلوم ہے جنہوں نے کہا ہے نا وہ بڑے پاورفل ہیں. تو بہرحال مرنا سب کو ہے. اب موت، اب بیچارہ چتور گڑھ کا غریب آدمی ہے تو کیا سوچے گا؟ اے اللہ مجھے موت اجمیر شریف میں آ جائے. صحیح بات ہے. کیوں اجمیر شریف میں؟ حضرت چتوڑ سے بڑھیا جگہ ہے اجمیر شریف، وہاں عطائے رسول کا آستانہ. تھوڑا سا پیسہ اور رہا. اب اس نے کہا یا اللہ موت مجھے آئے تو بغداد شریف میں آئے، غوث پاک کی چوکھٹ پر آئے. اتنی اچھی خواہش کی اور اللہ نے مان دیا. تو کہ اللہ مجھے موت مکے میں آئے. سبحان اللہ. اور مال دیا، اے اللہ موت مجھے مدینے میں آئے. سبحان اللہ. اب جس کی یہ طرف ہے مدینے میں آئے، اب اس کی طرف کیا جائے گی؟ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو. سبحان اللہ. اور رمضان کے ساتھ جمعہ کا دن ہو. سبحان اللہ. ریاض الجنہ ہو، سبحان اللہ. حالت سجدے میں ہو، عبادت کی حالت میں مولا موت آ جائے. پتا کیا چلا؟ جس کے ایمان کا جیسا اسٹیٹس ہے ویسی آرزو اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے مرنا تو ہے. اگر کوئی آدمی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا تو اتنی تو آرزو رکھتا ہے مولا موت آئے تو جمعہ کے دن آئے، جمعہ کی رات میں آئے. یہ آرزو رکھے گا مولا موت آئے تو حج کے ایام میں آئے، مولا موت آئے تو رمضان کے مہینے میں آئے، مولا موت آئے تو لیلۃ القدر میں آئے، مولا موت آئے تو شب معراج میں آئے، شب برات میں آئے. میرے پیاروں پتا کیا چلا؟ ساری دنیا کا مسلمان اپنے سے اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے، اچھے شہر کا انتخاب کرتا ہے، اچھی جگہ کا انتخاب کرتا ہے. اس لیے مرنا تو برحق ہے، لیکن جب مروں تو اچھی جگہ ہو، اچھے لوگ ہو، اچھی پاکیزہ والی ستھری جگہ مل جائے. لیکن میرے پیاروں اسی زمین اور آسمان میں ہر مومن کی طرف ہے موت مدینے میں آئے، مدینے کی گلیوں میں آئے، مدینے شہر میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، ریاض الجنہ میں آئے. میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ریاض الجنہ میں آئے، مدینے میں اگر موت آتی ہے تو فائدہ یہ ہے جنت البقیع مل جائے گا، جنت البقیع مدفن بن جائے گا. میرے پیاروں بنا دم سے ان علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں
ख्वाहिश है मौत आए मदीने में आए। चलो पूछते हैं मदीने वाले आका से, ताजदारे मदीना से, सैयदुल अंबिया से, सैयदुल रसूल से, उनसे पूछते हैं जो अली का आका है, अबू बकर का आका है, उमर का आका है, उस्मान का आका है, अमीर माविया का आका है, हसनैन करीमैन का जो आका है। ए आमिना के लाल आपकी आरज़ू क्या है? तो नबी फरमाते हैं ए अल्लाह मुझे मौत उस वक्त तक ना आए जब तक मैं अली को ना देख लूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब तक मैं अली को ना देख लूं। कौन दुआ कर रहा है? ये अल्लाह के हबीब दुआ फरमा रहे हैं। सुनने वाला कौन है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक है। सुनने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक है। सुनने वाला कौन है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान है। सुनने वाला कौन है? अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया है। सुनने वाला कौन है? शुएब है, तलहा है, जुबैर है, अनस है। सुनने वाला कौन? बताने वाला कौन? अबू हुरैरा है। मालूम पता क्या चला? इतने बड़े बड़े सहाबा आ रहे हैं, वक्त के अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं, और आका क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह मेरी आँख उस वक्त तक बंद ना हो जब तक अली को ना देख लूं, अली को ना देख लूं, अली को ना देख लूं। और अली के किरदार से पूछते हैं, अली की बारगाह में चल के पूछते हैं। अब अली जब पैदा होते हैं कहते हैं ए अल्लाह उस वक्त तक आँख को ना खोलना जब तक महबूबे खुदा का ना देख लो, जब तक रसूल पाक को ना देख लो। पता क्या चला? मक्के में अली दुआ मांगे, आँख उस वक्त तक ना खोलना जब तक रसूल को ना देख लो। और रसूल पाक दुआ ये मांगे मदीने से आँख बंद ना करना जब तक अली को ना देख लो। ये मक्का और मदीने का पैगाम क्या है? ये मैसेज क्या है? अली बता रहे सुनो, जब दुनिया में आना मकसद मुस्तफा बना लेना। और मदीने से मुस्तफा समझा रहे हैं जब दुनिया से जाना मकसद कोई और नहीं, अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, नारे मेरे दोस्तों, आज बड़े पुरफिकन दौर से हमारी जमात गुजर रही है। बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। वो दौर क्या है? ईमान का तहफ्फुज़ है। ईमान बचेगा कैसे? दो टाइप के लोग ने हमारी जमात को तबाह व बर्बादी के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। एक वो जो सहाबा की तारीफ करके अहले बैत को कम तर जाहिर करते हैं, और एक वो जो अली का नारा लगा के सहाबा की तौहीन करते हैं। मेरे प्यारों, अहले सुन्नत एतदाल के मसलक का नाम है। बेशक अहले सुन्नत वल जमाअत। क्या समझ में आया आपको? ये जो हमारी जमात का नाम है कि किसी मौलवियों के दिए हुए नाम से नहीं बना है, और जमातें अपने मौलवियों के नाम से बनी हैं। हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत यानी हम सुन्नत वल जमात। जमात का माना सहाबा वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुन्नत हुजूर ने फरमाया, ये सुन्नत की वजाहत से कर दूं कि मेरे बाद ऐ लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जाना, एक किताब यानी कुरान, एक सुन्नत। और एक रिवायत में है सुन्नत किताब यानी कुरान और अहले बैत। मुहद्दिसीन ने जो तदबीक दिया है बड़ी प्यारी दिया है। एक में हुजूर ने फरमाया कि कुरान और सुन्नत छोड़ के जाना, और एक में फरमाया कुरान और अहले बैत। जिन्होंने तदबीक दी है कहा ये एक में सुन्नत है, एक में अहले बैत है। कुरान दोनों में है,
اب یہ تو قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک میں حضور نے سنت فرمایا، ایک میں اہل بیت فرمایا، یہ بھی تو حضور کا اختیار ظاہر کر رہا ہے کہ ساری کائنات قانون کی پابند ہے، میرے آقا قانون کے پابند نہیں ہے، میرے آقا قانون کے پابند نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ یہ آیت نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی آیت نازل ہوئی وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کی معدت ہم پر فرض ہو گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون پوچھ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور ابو بکر صدیق کو میرے پیاروں معاملی مت سمجھنا، میں ایک بات جانتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے ہیں، آپ وہاں کے امام و خطیب بھی تھے۔ اور کون امام جعفر صادق؟ مولا امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی پر پوتے، سبحان اللہ، جن کے نام کی نیازیں ہمارے گھروں میں برکتیں لاتی ہیں۔ آپ جعفر صادق کا کنڈا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے رہیے گا، اس میں مت سنیے گا کسی کی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، گھر میں برکت چاہتے ہو تو کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری جماعت کے لوگ بھی اب کچھ چیزیں ایسی بولتے ہیں جو پہلے دوسرے جماعت کے لوگ بولا کرتے تھے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور میرا کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، تو کرتے رہنا، کرتے رہنا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں، اس میں کمپرومائز مت کرنا، اتنا یاد رکھنا، جب تک ہم اپنے گھروں میں اہل بیت کی محفلیں سجاتے رہیں گے تب تک ہماری نسلوں میں عشق رسول پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے بچوں کو بچپن ہی میں ان کے سینے میں میری آل کی محبت پیدا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن سے ان کے اندر ڈالو حضور کی آل کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے ان کی محبت ڈالو۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے، ایک سنی جماعت میں خارجی چھپا ہوا تھا، اس نے ایک رافضی تھا، اس نے کہا یہ وقت کے امام جعفر صادق مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق کا پیارے آقا کے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ میں پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ رافضی پوچھ رہا ہے، اور عمر فاروق کا آپسی معاملات نبی کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ سوچا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ لوگوں نے غلط فہمیاں بہت پھیلائی نا، یہ علی کے بیٹے ہیں، تو ابھی کچھ ایسی بات کریں گے جس پر ہم اپنے عقائد کی بنیاد رکھیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم علی کا بیٹا ہمیشہ سچ بولتا ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور ایک بات اور میں کلیئر کروں، کچھ ایسے بھی باپو ہماری جماعت میں احمق لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسن جو تھے نا بہت سیدھے تھے۔ اچھا، بات بالکل صحیح ہے، بہت سیدھے تھے، اور ان پر اتنا دباؤ امیر معاویہ نے بنایا نا، انہوں نے کمپرومائز کر لیا، خلافت دے دی۔ میں نے کہا یہ تجھے نالج کس نے دیا، یہ تجھے علم کس نے دیا کہ ان پر اتنا دباؤ بنایا؟ تو ایک محفل میں یہ بات ہوتی تھی، میں نے کہا یہ بتا تو امام حسن کی تعریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے؟ تو تعریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے؟ کہا نہیں ایسا تھا، میں نے کہا سن، جس کا باپ علی
اور جس کا چھوٹا بھائی اور مرید و خلیفہ حسین کبھی دباؤ میں آئے ہو، ان کا پیر حسین کا پیر امام حسن کیسے کسی کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان ہمیں جب 1400 سال کے بعد آج بھی علی کی اولاد دباؤ میں نہیں آتی ہے تو حسن کیسے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی محبت کے جملے لچھی دار گفتگو، ارے ہاں دباؤ بہت بنا ہوگا، ارے تو اپنی طرح کا ہی تو سوچتا ہے، ہم پر دباؤ بن جاتا ہے. وہ امام حسن ہے، حضور کی ڈائریکٹ کنیکشن کا نام ہے، سبحان اللہ. حضور کے ہم شبیہ ہیں، حضور کی یادگار ہے. ارے امام حسن وہ حسن ہے جن کے نام میں اتنا حسن ہے تو اللہ نے کردار میں کتنا حسن ہے. واہ واہ سبحان اللہ. امام حسن اور حسین ایک بات اور بڑی پرابلم کی ہے آج کے دور میں، ہم لوگ جو چل رہے 2023 میں اتنا خرافاتی دور ہے، ہم لوگ کی فطرت میں کیا ہو گیا، وہ امام بہت اچھا ہے، وہ امام بہت اچھی تقریر کرتا ہے، ہماری محلے کے بغل والے محلے کا جو امام ہے نا بہت اچھی نماز پڑھاتا ہے، لگتا ہے یہ بغل والا جو ہے نا اس کا علم بہت زیادہ ہے، ہمارے محلے والے کا تھوڑا علم کم ہے. یہ ہمارے پہلے محلوں سے بات شروع ہوئی، کمپیریزن. کیا ہوا؟ کمپیریزن. ابھی ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ازہر سے جو پڑھ کے آئے ان کو امام بنائیں گے، بہت پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا اچھا، پھر کمپیر کریں گے، یہ وہاں سے پڑھ کے آئے نا اس لیے انڈیائی کے تھے، اتنے ہلکے میں لیں گے امام کو، میں جو تمہاری 5 وقت انجن چلا کے ڈبوں کو پہنچاتا ہوتا ہے، سبحان اللہ. اتنے ہلکے میں تم لوگ لے رہے ہو. پھر کیا ہوا، یہ محلے محلے کی بات تھی، پھر شروع ہوا، وہ تم نہیں سمجھو گے، ہمارے پیر صاحب کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے. کیا الگ ہے بھائی؟ بہت تم کو نہیں خبر پڑے گی، تم آؤ تو ایک بات، بہت الگ معاملہ ہے. ارے کچھ تو بتا بھائی، کون سا الگ معاملہ ہے؟ وہ کیا اپنے پیر صاحب بہت بڑے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے. میں نے کہا اگر تو ان کا منصب سمجھ جاتا تو تم بھی پہنچنے والا ہوگا. خالی بس 2 کوڑی کی بات کرنا ہے اور اپنے زبان کو خوش کرنا ہے، دوسرے کے کان کو خوش کرنا ہے. یہ ہماری جماعت کا حال ہوا. کمپیریزن میں چلے گئے، وہ بہت اچھا، یہ ایسے. ارے یار تم کو کون سا ترازو اللہ نے دیا ہے کہ تم کنٹرول کر رہے ہو پوری دنیا کو؟ پوری دنیا کو رہیں گے چتور میں، پڑوس کے محلے والا جانتا نہیں آدمی ہے کون، اور پوری کائنات اس کی خبر ہے. یہ کمپیریزن سے نقصان کیا ہوا سوئے باپو کہ اتنا ہم لوگ نے کمپیر کرنا شروع کیا. وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ ایسے اپنی عقل کے جب کھٹولے ہم اڑانے لگ گئے تو ہاتھ کیا ہوا، اب ہم وہ صحابہ بہت یہ ایسے صحابہ میں بھی اکبر اللہ اکبر. وہ اہل بیت میں وہ بہت سیدھے تھے، یہ بہت زبردست تھے، اس میں بھی ہم گھستے. حال کیا ہوا، ہماری بدقسمتی کیا ہوئی، اتنا ہم انٹرفیئر امام سے شروع ہوا تھا، اتنا ہم بڑھ گئے آگے کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں، دین سے نکل رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. بتنا جانتے بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے. ارے نادان، پہنچے ہوئے کو کہا کیا جاتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے. جب میرے غوث نے پوچھا کہ تجھے معلوم کیسے پڑا کہ میں نے مدینے میں کسی سے وعدہ کیا ہے کھانا کھلانے کا، کہا حضور جب جب آپ کا کپڑا دھوتا تھا پہلا پانی پی لیا کرتا تھا، اس پینے کی برکت یہ رہی جہاں جہاں آپ جاتے ہو غلام بھی پیچھے پیچھے چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جب پیر نے پوچھا تو غلام نے بتایا، یا تو پیر ابھی پوچھے نے، غلام دوسرے غلام کو دباؤ بنا رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہوئی اس سے بڑا نقصان ہوا.
اے ملت کے نوجوانوں، خدا را صحابہ کو کمپیر مت کرو، صحابہ میں کمی مت تلاشو، صحابہ میں فولڈ مت نکالو۔ اگر تمہارا کوئی یار ہو، تمہارا کوئی دوست ہو، اپنا جگری دوست ہو، ماں کہہ دے بیٹا اس سے دوستی چھوڑ دے، اس کے اچھے معاملات نہیں ہیں، اور اماں تم نہیں جانتی ہو، اس نے تو مصیبت میں میرا ساتھ دیا ہے، جب پیسے نہیں تھے پیسے دیے، گاڑی نہیں تھی موٹر سائیکل تھی، 4 پہیہ نہیں تھی، اپنے گھر کی دروازے کی گاڑی کی چابی مجھے دے دی۔ ارے نادانو، جب تم اپنے یار کی برائی اپنے ماں باپ کی زبانی سننا پسند نہیں کرتے تو یہ صحابہ کسی اور کے یار نہیں، مصطفیٰ کے جانثار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریار، نعرہ تحقیق۔ سمجھا میری بات کو؟ یہ حضور کی یاد ہے، ان سے حضور نے محبت فرمائی ہے، اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، جس کے لیے رب راضی اس سے ہو جائے، اور آج ہم لوگ پریشان ہیں تو خدا را ایسی واہیات خرافات میں ہرگز مت پڑنا، ہمارا ایمان اس سے چلا جائے گا، اتنا یاد رکھنا۔ تو اس نے پوچھا ایک جعفر صادق، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے تعلق کنیکشن کیسے تھے؟ امام جعفر صادق مولا علی کے بیٹے، بولو اور بلند آواز سے بولو، کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے۔ کہا اس کا جواب زبان سے نہیں دوں گا، زبان سے۔ دیکھو 3 حالت ہوتی ہے، کبھی کبھی سوال سن کے اگر آدمی خاموش ہو جائے، خاص طور سے میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جو ذمہ دار علماء ہیں، آپ نے سوال پوچھا انہوں نے خاموش ہوئے، جواب نہیں دیا، تو اس لیے انہوں نے منہ نہیں کھولا کہ کہیں میرا منہ کھولنا فتنے کا باعث نہ بن جائے، تو خاموش ہو جائیں گے، آپ کو جواب دیں گے نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جواب دینا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی پریکٹیکل دکھانا پڑتا، بولنا نہیں پڑتا ہے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ سمجھا جی؟ کیونکہ کبھی جواب دینے پر پھر سوال بنے گا، پھر جواب دے گا، پھر سوال بنے گا، پھر جواب دے گا۔ تو اہل بیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کر کے اتنا جواب دیتے ہیں جتنی اس کے ضرورت ہے، اس کے اوپر نہیں بولیں گے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے حضور کے بارگاہ کرم تک لے کے گئے، حضور کے روضے انور تک لے کر کے گئے۔ اس نے کہا اے جعفر صادق، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، تیرا جواب ہی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرا جواب یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، جب تک میرے دانانا باحیات تھے تو یہ دونوں ساتھ میں رہا کرتے تھے، جب نانا نے پردہ فرمایا تو زمین میں بھی دونوں ساتھ میں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ ان کے معاملات ہیں، جب زمین پر تھے تو بھی ساتھ تھے، جب زمین میں گئے تو بھی ساتھ میں ہے، تو بھی ساتھ میں۔ اب یہ عمل دیکھ کے خارجی لوگوں نے دروازہ کھولا، اب مولا علی کو دبانے کا ٹائم آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے ان دونوں سے، بہت کرتے تھے۔ اچھا کیا ثبوت؟ کہ دیکھو حضور نے اپنے ساتھ ان کو رکھا، بے شک کیا کہیں گے اپنے ساتھ رکھا۔ تو مولا علی تو نجف اشرف ہے، یا مزار شریف افغانستان میں ایک شہر ہے، وہاں پر 2 روایت ہے، ایک نجف اشرف میں بھی آپ کی قبر کا ہے، اور ایک مزار شریف علاقے ہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ مزار شریف۔ اب دیکھو اس شہر کا نام ہی، گوگل میں سرچ کرنا مزار شریف کر کے۔ یہاں پر اجمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف۔ کہ چوچا کو کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف۔ مہریرہ کو کیا کہتے ہیں؟ مہریرہ شریف۔ سمجھے جی؟ علی جس شہر میں سوئے وہ بھی شریف،
اور علی کی آل جس شہر میں سوئی وہ بھی شریف. سبحان اللہ. تو مولا علی کتنی دور، باقی یہ دونوں کتنے قریب تھے، تبھی تو حضور نے قریب رکھا. میں نے کہا بیوقوف، عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر. کس کو قریب رکھا کس کو دور رکھا، تو کون ہوتا سمجھ رہے ہو سمجھا رہے ہو. مولا علی شیر خدا فاتح خیبر مدینے سے نجف یا مزار شریف گئے، پیدا ہوئے مکے میں، گئے نجف. حسین پیدا ہوئے مدینے میں، گئے کربلا. غوث پاک پیدا ہوئے جیلان میں، آئے بغداد. غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، آئے اجمیر. میرا مخدوم پیدا ہوا سمنان میں، آئے کچوچا. شاہ میرا پیدا ہوئے بغداد میں، آئے کھمبا. یہ سارا کنیکشن بتا کیا رہا ہے؟ حضور کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے، علی پر انگلی مت اٹھانا. اس لیے میرے علی کی شان یہ ہے، یا تو مکے کو چھوڑ کے میں دین کا کام کر سکتا ہوں، یا تو میری آل اپنے وطن کو چھوڑ کے دین کا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیونکہ دوستوں کیا معاملہ تھا، اور صحابہ کو اپنے قدموں پر رکھا پیارے آقا نے، اپنی آل کو پھیلا دیا آقا نے. اس لیے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام. آقا کو معلوم ہے ہر سوال کا جواب دیا نہیں جاتا ہے. اے اللہ تو علی اور فاطمہ کی اولاد کو اس پورے کائنات میں پھیلا دے. کوئی اجمیر میں، کوئی بغداد میں، کوئی کربلا میں، کوئی کچوچا میں، کوئی مہرینہ میں، کوئی شاہ عالم، کوئی موسیٰ سہا، کوئی قطب عالم، کوئی شاہ میرا، کوئی بندہ نواز کیسو دراز، کوئی شہنشاہ مدار بدی الدین زندہ شاہ مدار، کوئی وارث دیوا، کہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. جبھی چمکتے ہوئے روزے کی تربت کو بریلی کا تاجدار، امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، قادر نزدیت، فخر سیادت، امام احمد رضا نے جب معائنہ کیا دائرانہ طور پر تو عرض کرتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول پاوے میرے سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں پیاروں، اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی زندگی اہل سنت پر شروع کر کے ختم کرنا چاہتے ہو، ادھر ادھر دیکھنا بند کر احمد رضا کی طرف دیکھ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احمد رضا کی طرف دیکھ لے. میرا اعلیٰ حضرت جس کے سینے میں بستا ہے وہ صحابہ کا وفادار اہل بیت سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوستوں، یہی امتیازی شان ہے امام عشق و محبت کی، جنہوں نے ہر موقع پر اہل سنت کو بچایا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں ایک نیا فتنہ چالو ہوا. سنی مولوی نے، نعوذ باللہ، بڑی علمی تحقیقی بات ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، اس نے کہا سنی مولوی نے، اب تو سنی سے بھی اللہ بچائے، اسے خطرناک مولانا نکلے. اور ایک مردود اعلیٰ حضرت کا روزہ لگا کر کے پیچھے وہ امام حسین کی توہین کر رہا ہے. میں کہہ رہا تھا، میں نے جب ویڈیو دیکھی نا تو میں نے کہا یار قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کہیں گے فرشتے تھوڑا ہٹو، پہلے میں اس کو ماروں کہ میرا نام بدنام کیا تم نے، پہلے اس کی ٹھکائی میں کروں گا پھر تم آگے مارنا. میرے دوستو، اس مولوی نے کیا کہا معلوم ہے؟ باپو اس نے کہا
کہ مولا علی نوز باللہ شراب پیتے تھے. سنی مولوی کی بات ہے یہ. وہ کتاب لکھی کہ ایک بار مولا علی نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لی. کیا ان کے دماغ میں خباثت بھری ہوئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ بڑا گرم ایشو ابھی وہاں چل رہا ہے اہل سنت میں. میں نے کہا اس کا دو جواب ہے اپنے پاس. ایک جواب تو جاہلانہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ مولا علی نے شراب پیا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں مولانا تو بھی پی لے. انہوں نے پی نا, تو بھی پی لے قدم ہے. اور تو یہ الزام لگا نماز کی حالت میں پی, تو بھی پی کے مسجد میں چلا جا. ہمیں یہی تو فرق ہے, جو علی کرنے کوئی اور نہیں کر سکتا. سمجھے میری بات کو؟ سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا یہ قربان جاؤ, بڑے سنی الحمدللہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے. ایک مفتی ابراہیم صاحب ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, 70-75 سال کی عمر ہے. ابھی میں ان کو خلافت دے کر کے آیا, ان کی بردباری کو دیکھ کر کے. مفتی اعظم اپنا دیش ہے. انہوں نے دلائل بہت مضبوط دی ہے اس پر, اور دینے کے بعد آخری دلیل ایسی تھی نا کہ اس مولوی کی کمر ٹوٹ گئی. سبحان اللہ. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر رجوع کرتا ہوں تو بھی سنی مجھے سنی نہیں مانیں گے, اور ڈٹا رہتا ہوں تو بھی سنی مجھے سنی نہیں مانیں گے. تو کام ہی تم نے ایسا کر دیا. ہمیں جب علی کے بیٹے پر کوئی انگلی اٹھائے تو لوگ یزید نام رکھنا ہی بھول گئے. اور سن, علی حسن حسین فاطمہ کی برائی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. جس کے خون میں ہوتی ہے خرابی, اسی کے دماغ میں خرافاتیاں. بالکل. یہ بھی حضور نے فرما دیا ہے, میری اولاد سے 3 لوگ بغض رکھیں گے. 3 ٹائپ کے لوگ. صحیح حدیث ہے. 3 کون؟ ایک منافق. منافق کا مطلب آپ جانتے ہو, یعنی منہ پر کچھ بولے گا, پیٹھ پیچھے کچھ بولے گا. ایسا ہی ایک معاملہ مولا علی کے ساتھ ہوا. حضرت عبد الرحمن ملا جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں واقعہ لکھا ہے. حضرت مولا علی چل رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ, بغداد شریف سے گزر رہے تھے. تو مولا علی آگے آگے گھوڑے پر سوار, پیچھے بھی کچھ لوگ. اب کیا ہوا, عصر کا وقت آ گیا, تو وہاں پر نہر دجلہ ہے. تو مولا علی نے فرمایا ایسا کرتے ہیں, یہ نہر پار کر کے اس طرف جا کر کے پھر عصر کی نماز قائم کرتے ہیں. یہ بات تو ہو گئی سیٹ. پھر جب مولا علی گھوڑا آگے لیے نا, تو پیچھے یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے. اب اس کی آپ اس ایگزامپل لو, جسے آپ سوئے ہو اور مچھر آپ ایسے کرو گے. جب مچھر کی آواز اتنی تکلیف دیتی تو منافق کی آواز کتنی تکلیف دیتی. اللہ. تو انہوں نے کیا, تو مولا علی گھوڑے سے پلٹے, تو جتنے ہوں والے تھے نا سب گھوڑا ہاتھ میں رکھے. مولا علی بولے واہ بھائی. پھر تھوڑا گھوڑا چلا, پھر مولا علی پلٹے. کا معاملہ کیا ہے, اتنی آوازیں کیوں آ رہی؟ نہیں کچھ نہیں, کچھ ہے پرابلم تو بولو. یہ کوئی میں جملہ نہیں, یہ اوریجنل واقعہ سنا رہا ہوں. تو کوئی کچھ بولا ہی نہیں. کون بولے مولا علی کے سامنے؟ کوئی بولے ان کے سامنے؟ آل کے سامنے آدمی آج بات نہیں کر پاتا ہے, تو مولا علی کے سامنے کہاں سے کوئی بات کر پائے؟ ارے آل تو بڑی چیز ہے. جب احمد رضا کے مقابلے کوئی بات نہ کر پائے, جب غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا مقام. تو گنگن شروع کیا. پھر مولا علی پڑھتے, اب کیا ہے, اب تو دیکھ ہی لیتا ہوں معاملہ ہے کیا. کہا یہ بتاؤ تم لوگ بات کیا کر رہے پیچھے؟ وہ کہہ رہے میں نے کچھ نہیں کہا.
میں نے کچھ نہیں کہا. ایک آدمی بولا تم ہی تو کب سے گھوم کر رہے تھے, بولو. مولا علی پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں حضور, وہ اصل میں کیا ہے, یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کہیں سورج ڈوب نہ جائے. یہ بھی منافق کی پہچان ہوتی ہے, سوال اس کا ہوگا دوسروں کو ڈال دے گا. آج بھی ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا منافق ہے دلی میں, اس کا حال یہی ہے. سوال اس سے پوچھا جائے گا دوسروں پر ٹھوک دے گا. سمجھے والی بات کو میرے پیار ہو. مولا علی نے کہا چلو ٹھیک ہے, کہا بھی بس پار کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر گھوڑا چلا, پھر گھنمنا ہے تو آپ بہت چلا میں ہیں. بولے اب بتاؤ ہے کیا پرابلم. تو لوگوں نے کہا یہی سب کو گھما گھما کر رہا ہے کب سے کہ نماز عصر کی نماز جاری, عصر کی نماز جاری, عصر کی نماز جاری, عصر کی نماز جاری ہے, سورج ڈوبنے کے قریب ہے. تو تب تک وہ لوگ نہر دجلہ پار کیے اور سورج بالکل ڈوبنے کے قریب, مغرب کا وقت قریب. مولا علی گھوڑے سے اترے اور فرماتے جتنے میرے رفیق سفر ہو سب لوگ جس کا وضو نہ وضو کر لیں دجلہ ندی میں. لوگوں نے وضو کیا, وضو کرنے بعد پھر صف لگی. مولا علی نے نماز عصر قائم کی. بولو عصر کی نماز قائم کی, اور قائم کرنے کے بعد حضرت حیدر کرار حسنین کے بابا پوچھتے ہیں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس کی نماز بھی باقی ہو؟ کہا نہیں. مولا علی فرماتے سورج علی کی نماز ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا جامی لکھتے ہیں اتنا مولا علی کا کہنا تھا کہ ایک آسمان سے گرجدار آواز آئی اور سورج ڈوب گیا, مغرب کا وقت آ گیا. لوگوں نے کہا اے علی یہ معاملہ کیا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں سنو, یہ سورج کیسے ڈوب سکتا تھا کیونکہ سورج کو بھی معلوم تھا اب تک ابھی نے نماز پڑھی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر علی وہ ہے جس کی محبت میں کبھی محبوب خدا ڈوبے سورج کو پلٹا دیتے ہیں, اور جس کی محبت میں سورج ڈوبتا نہیں اسے علی کہتے ہیں. سمجھ میں کیا آیا؟ پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا محبت علی میں ڈوب جاؤ, تمہارے زندگی کا سورج کبھی ڈھلنے والا اگر ڈھل رہا ہے علی کی برکت سے وہ ڈھلتا سورج اپنے عروج پر چلا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت جب مفتی ابراہیم صاحب نے ساری دلائل دیے, سہیل باپو ایسے میں اعلیٰ حضرت پر فدا نہیں ہوں, ہاں سبحان اللہ. سید ہوں الحمدللہ, اپنی جان سے زیادہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. اور اہل بیت پر تو لازم ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کریں, لازم ہے. اس پر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. اور کیوں ہمیں محبت کیوں ہے؟ محبت اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت میرے آقا کے سچے وفادار سپاہی کا نام ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اس سپاہی کا نام ہے. جب برٹش کا زمانہ تھا, دور تھا, بڑے بڑے تعلیم کے مفتی ان کے پاؤنڈ اور ڈالروں پر بکنے لگے تھے اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف قلم نہیں چلاتے تھے. لیکن وار امام احمد رضا جس انگریزوں نے قادیانی جماعت کو تیار کیا, جب اعلیٰ حضرت کے پاس ان قادیانیوں کے تعلق سے سوال آیا, اعلیٰ حضرت کو کہا گیا برٹش گورنر نے جواب مانگا ہے. امام احمد رضا کی عمر 19 سال کی تھی اور جواب برٹش گورنر کے خلاف, قادیانی فرقے کے خلاف لکھ کر کے اس گورنر کے کمرے تک پہنچاتے ہیں. جس وقت علماء اپنی سودے بازی کر رہے تھے اس وقت امام احمد رضا مصطفیٰ کے دین کا سچا سپاہی ہو کر کے انگریزوں سے لڑ رہا تھا.
قادیانیوں سے لڑ رہا تھا، دیوبند سے لڑ رہا تھا، سہارنپور سے لڑ رہا تھا، ندوۃ العلماء کے ناپاک مفتیوں سے لڑ رہا تھا۔ میں نے کہا اے امام احمد رضا، تو تنہا ہو کر کے اتنے سارے ظالموں کا سامنا کیسے کر رہا ہے؟ امام احمد رضا نے طلب کے جواب دیا، یہ کمال احمد رضا کا نہیں، حقیقت یہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاب تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس مثالی کے جو سچ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ غوثیہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو جب یہی مسئلہ جو آج بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ مولویوں نے اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے دیتے سبحان اللہ، ان کی عظمتوں پر قربان، اللہ ان کے قبروں پر دعوت نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ میرا امام قلم اٹھا کر کے آخری جواب یہ دیتا ہے، جو شخص مولا علی کی طرف شراب کو منسوخ کرتا ہے وہ خلا خارجی، بدمذہب، مردود اور جہنم میں جانے کا حقدار۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ امام احمد رضا ہے، یہ امام عشق و محبت ہے۔ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، معدت تھی۔ سبحان اللہ، کیا تھی؟ معدت تھی، اور معدت بڑی مشکل سے ملتی ہے، وہ صرف اللہ کی عطا اس کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ امام اعظم کو اہل بیت سے معدت تھی، امام شافعی کو اہل بیت سے معدت تھی، ایسے ہمارے امام کو اہل بیت سے معدت تھی۔ ارے معدت تو کیسی معدت کہ سید کی خوشبو سن لیتے تھے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ آج جو لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے نا، ان کو بھی کبھی سید کی خوشبو نہیں آئی۔ اعتدال کا مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر ڈٹ کے رہنا، قائم رہنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، پیارے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کی معدت ہم پر فرض ہوئی ہے؟ حضور آپ بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں دو چیز ہے دوستو، غور کرنا۔ اول تو یہ کہ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا کھڑے ہو کر کے پوچھنا، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق جو سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے ہیں، بے شک سب سے زیادہ۔ بے شک۔ دوستو دیوانگی کا عالم ایسا تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، نعرے تو لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج تو اس پر بھی انگلی اٹھی، نعرے خوب لگتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اسی نعرے سے تو ہمارے بیڑے پار ہیں۔ بے شک۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق وہ ہیں سبحان اللہ کہ جب حضور پاک اپنے سارے صحابہ کو کہتے جاؤ گھر چلے جاؤ، کیونکہ صحابی تو جب تک اجازت نہ ہو جاتے ہی نہیں تھے۔ منافق تھے، وہ کہتے رہے یار تم لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہو، صبح سے لے کے شام تک نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، ایسا کیا دیوانے کی طرح مجنون تم لوگ ہو، نعوذ باللہ، پاگل کہتے تھے۔ صحابہ جواب دیتے تھے ایک بار ہمارے محبوب کی محفل میں تم بھی آ کے بیٹھو، تم بھی آ کر کے بیٹھو۔ ابھی جلسہ کب سے چل رہا ہے؟ 10 بجے سے۔ 10 بجے۔ ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ 1:30 بج گئے ہیں۔ اب ایمانداری سے ہوگا، مجھے اپنا ٹائم بھی پوچھنا تھا، اسی لیے آپ سے پوچھا ہوں۔ 1:30 بج گئے، 10 بجے سے چل رہا ہے، 10 سے 11، 1، 12، 2 گھنٹہ، 1، 3 گھنٹہ، 3.5 گھنٹہ ہو گیا۔ نہ آپ نے پانی پیا، نہ ہم پیئیں گے، نہ امام صاحب کو پینے دیں گے۔ اچھا صحیح ہے، سمجھو یہ بات کو دوستو۔ نہ تو 1 گھنٹے میں آدمی گھر میں بیٹھے گا، ایسے کرے گا، یوں کرے گا۔ 3.5 گھنٹے ہو گئے، مسکراہٹ ویسا ہی کی ویسی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ سو گئے ہیں جن کی آنکھیں بند ہیں، سمجھو کربلا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کیونکہ سنی جو ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک بار کیا ہوا، جلسہ پورا ختم، پھر وہ جگہ یار سب چلے گئے، میں ہی بیٹھا رہ گیا۔
صرف خطیب صاحب رہ گئے تو وہ آدمی رہ گیا تھا. اچھا اتنا وہ رویا آدمی, تو خطیب صاحب نے کہا یار اتنے بڑے مجمع میں کتنا نیک آدمی ہے, کتنا بزرگ پرہیزگار ہے کہ اس عمر میں صرف یہ رو رہا ہے, تم لوگ خالی خاموش بیٹھے ہوئے, اس کو کتنا یعنی احساس ہے غم حسین کا. کہا چاچا میاں کھڑے ہو کے بتائیے کیا کیفیت اس وقت آپ پر ہے. چاچا میاں کھڑے ہوئے مائک لیے, کہا حضرت جب آپ تقریر کرتے ہو اور داڑھی ہلتی ہے تو میرا مرا ہوا بکرا مجھے یاد آتا ہے. اللہ اللہ, سمجھے؟ تو جو سوئے ان کو سونے دو, جو ہنس رہے ہیں ان کو ہنسنے دو, کیونکہ اہل سنت کا نام ہی مسکرانا. تم لوگ اس میں بھی پریشان ہیں کہ تم لوگ یار اتنے خوش فہمی میں کیوں ہو, اتنے خوش فہمی میں کیوں, اتنی آسان جنت کا سودا نہیں ہے, بہت مشکل ہے. پل صراط کا راستہ بہت ٹف ہے, کٹ کٹ کے لوگ گریں گے. جس راستے کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز, تو ہمارے وہ بھی کہنے لگے ہیں اتنے مت نعرے لگاؤ, اتنے مت مسکراؤ, جنت آسان سودے کا نام نہیں ہے. پل صراط پار کر کے جاؤ گے, کٹو گے, جہنم میں گر جاؤ گے, سمر جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے, جو خود اپنی طاقت سے چلے گا وہ تو گرے گا, لٹکے گا, پڑکے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا. ہم تو بڑے والے ہیں. امام احمد رضا تو کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اعلیٰ حضرت تو فدا نہیں ہو, لوگ اعمال کی کٹھنیاں لے کر کے پل صراط سے گزریں گے, پھر بھی گزر نہیں پائیں گے. میرا امام کہتا ہے سنو, اعمال کی پٹلیاں پھینکو, جسے حضور چلائیں گے پل سے اتارو. کیا کہہ رہے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. جب حضور جسے چلائے وہ کہاں لڑکے گا, وہ تو سیدھے ہی جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب دوستو یہ جو اعمال ہے نا, روزہ, نماز, حج, زکات, بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہے معلوم ہے, یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے, اتنا یاد رکھنا. نماز, روزہ, حج, زکات یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو جنت کا ٹکٹ مانا, وہی میں وہ پھنس گئے. یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے, جنت کا ٹکٹ ہے حضور کی سچی محبت. سبحان اللہ. رائی کے دانے کے برابر بھی پیارے آقا فرماتے جس کے اندر ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا ہے کہ جس کا سجدہ قبول ہوا وہ جنت میں جائے گا. تم جامع میاں جواب کہہ رہے ہو کہ یہ جنت کا ٹکٹ نہیں, تو اب کیا اس کا مطلب ہم کرنا بند کر دے رہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں کرنا بند کر دو, یہ تم زیادہ ہی کچھ سمجھ گئے. اب تم سمجھے تو تمہارے ذہن کا تم علاج کرو, میں کہا تو اپنی زبان کا علاج کرو. تو یہ ہے کیا؟ ہاں بیٹا سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ ہے ایک ٹرین ہوتی نا, اس میں فرسٹ کلاس بھی ہے, سیکنڈ اے سی بھی ہے, تھرڈ اے سی بھی ہے, اور سلیپر بھی ہے, اور اس کے بعد جنرل ڈبہ بھی ہے. سمجھے؟ اور ٹرین چلی جائے گی کہ جوزہ شریف, جنرل والے کو بھی وہی پہنچائے گا, اے سی والا بھی وہی پہنچے گا, فرسٹ کلاس والا بھی وہی پہنچے گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, یہ جو نماز روزہ ہے جنت میں کہاں رہنا ہے بولو, کس کے پاس رہنا؟ رسول پاک کے پڑوس. اچھا ابھی ڈیسائیڈ ہی تم لوگوں نے نہیں کیا. ارے بھیا یعنی مرنے کا تصور ابھی ہے ہی نہیں, کچھ ہے ابھی کوئی پلاننگ ہی اس ٹاپک پر نہیں ہو رہی ہے. تو اب اس پر بھی ذرا وچار کر لینا اپنے دوستوں کو, جو آپ لوگ چوراہے پر بیٹھتے ہو کھینی کھانے کے لیے, چونا لگانے کے لیے, پان کے لیے, تو ایک بار اس پر بھی کر لینا کہ جنت میں ہم لوگ رہیں گے کس کے ساتھ میں. تو جب یہ خیال آئے گا نا تو اپنے آپ جیسے مؤذن کہے گا حی علی الفلاح, تم مسجد میں چلے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو ابھی تم نے خیال ہی نہیں کیا ہے
کہ جنت میں رہنا کہاں پر ہے، اور ہماری قوم کا اتنا برا حال ہے، ابھی ہماری قوم نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ دنیا میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ساری قوم فیوچر پلاننگ سے چلتی ہے، ہماری قوم وقت کا انتظار کرتی ہے۔ ابھی وقت تو آنے تو دو، سمجھے میری بات کو، وقت تو آنے دو، وقت آنے دو، وقت آنے دو۔ تو جسے تمنا ہے کہ مجھے اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، مجھے غوث اعظم کے ساتھ رہنا، مولا علی کے ساتھ رہنا ہے، یہ جو کمیٹی نے مولا حسین کی یاد میں پروگرام کیا مجھے اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ چاروں چیز یہ اعمال طے کریں گے کہ جنت میں تم کس کے ساتھ رہنے والے ہو۔ اگر نمازی ہو، ساجد ہو، رکوع کرنے والے ہو، پرہیزگار ہو، صابر ہو، شاکر ہو، تو جنت پکارے گی آجا، حسین بھی یہاں ہے، تو بھی یہاں جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ تو ان کی معدت فرض ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک حضور نے اپنے گھر والوں کا تعارف کرایا۔ آج کا دور کیسا ہے، ہم اپنی مثال لیں، کچھ سال کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دعا سے ایک لڑکا مجھے عطا فرمائے، اور پھر 10 سال کے بعد میں اس کا تعارف کراؤں، یہ میرا بیٹا ہے، اپنے مریدوں کو بتاؤں گا یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن حضور کی دعوت تبلیغ کا انداز دیکھو، سبحان اللہ، داڑھی سفید ہونے لگ گئی، لیکن صحابہ کو بھی یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا کون ہے۔ اللہ، ہر آدمی مرنے سے پہلے اپنے جانشین کا انتخاب کرتا ہے، لیکن کردار مصطفیٰ دیکھو، ابھی تک صحابہ کو بتایا ہی نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے، سنو، اگر پوچھے نہ ہوتے تو اٹکلے لوگ لگاتے۔ حضرت ابو بکر کا یہ سوال کروڑوں اٹکلوں کو جواب دیتا ہے۔ سنو، میں نے اس لیے پوچھا تاکہ قیاس آرائیہ نہ کر رہا، خود اب حضور بتائیں گے وہ کون لوگ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، تم نے جب پوچھ لیا تو سن لو، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میرا علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، ان کی معدت، ان کی اولادوں کی معدت اللہ نے میری امت پر فرض کر دیا۔ جب اس معدت کی آیت کو تاجدار دیوا بیگم شاہ وارسی نے اپنی نگاہ محبت سے پڑھا تو عرض کیا، بیگم یہی تو بات ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شربت کا دور جاری ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سید بیچارہ چیک چیک کر کے اس کے پاس گلاس نہیں آ رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ لوگ یہ بدرود شریف اور پڑھ لیجئے تاکہ اور اچھے سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار کیا ہوا، ایک خطیب صاحب تقریر کرنے بیٹھے اور ان کا ایک سسٹم تھا، ایک چاکلیٹ منہ میں رکھتے تھے، اور وہ چاکلیٹ گل جائے منہ میں تو سمجھ جاتے رہے ٹائم ختم ہو رہا، اور جتنا بھی ٹائم لگے۔ اتفاق یہ ہوا وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی شیروانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور چاکلیٹ سمجھ کے منہ میں رکھ لیا۔ اب وہ گل ہی نہیں رہی ہے، گل ہی نہیں رہی ہے، 1 گھنٹہ گل نہیں رہی، کون سی چاکلیٹ ایسی ہے، 2 گھنٹہ، معلوم پڑا شیروانی کا بٹن ہی منہ میں رکھ لیا۔ آپ لوگ جب مسکراتے ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے،
اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. اسی مسکراہٹ کو دیکھ کے 14 سے 24 تک لوگ پریشان ہیں. یار اتنا ان کو ستاؤ، یہ مسکراتے ہی نہیں تھی کو، اتنا مسکراتے نہیں تھی کو. میں نے کہا سنو، یہ ہم نے مسکرانا تو کربلا سے سیکھا ہے. کربلا سے سیکھا. کیا سیکھا ہے؟ لوگ کٹنے کے بعد روتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے نا، سینے لوگ پیٹتے ہیں، جبکہ اسلام میں حرام ہے. عام طور کی میں بات کر رہا ہوں، ان سارے خرافات و واہیات کو لوگ کرتے ہیں، اور ہم غلام حسین ہیں. میرا حسین کا جب سر کٹا نا اور نیزے پر آیا، اس وقت بھی مسکراہٹ کے ساتھ سورہ رحمان تلاوت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا تلاوت فرما رہے؟ سورہ رحمان. اور سہیل باپو تلاوت کر کے امام حسین وقت کے یزیدیوں کو جواب دے رہے ہیں، میرے سجدے میں اٹکلیں مت لگانا. واہ واہ سبحان اللہ. میرے سجدے میں اٹکلیں مت لگانا. جو سر جب جھکتا ہے اسے سجدہ کہتے ہیں، جب اٹھتا ہے اسے قیام کہتے ہیں. حسین کا سر جب تن سے جدا ہو کر کے نیزے کی زینت یزیدیوں نے بنایا، جب سر اٹھا تلاوت قرآن فرما کے حسین بتا رہے ہیں، اے یزیدیوں دیکھ لو، جب میرے قیام کو تم سمجھ نہیں سکتے تو میرے سجدے کو کیا سمجھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، حضور رئیس العلماء. میرے پیاروں، کچھ لوگوں نے سیرے سے نماز کا انکار کر دیا، انہیں بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. تو نے انکار کیا تو کیسے کیا؟ کیا تجھے کسی نے خبر دی ہے؟ جبریل نے بتایا ہے، جنات نے بتایا ہے؟ ہمیں سن سو، میرا حسین نماز کی حالت میں سجدے میں جا کے سر کو کٹا کر کے یزیدیوں کو بتا رہا ہے، سو جس امامت کی لالچ میں تو بیعت کے لیے آیا تھا، سر کو لے گیا. میرا قدم اب بھی امامت کے مصلی پر کھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی امامت کے مصلی پر قائم ہے، اور ایسا قائم کہ بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام باقی، ان کا بیٹا امام جعفر صادق، ان کا بیٹا امام موسیٰ کاظم، ان کا بیٹا امام علی رضا، ان کا بیٹا امام تقی، ان کا بیٹا امام نقی، ان کا بیٹا امام حسن عسکری، ان کا بیٹا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، ان کا بیٹا حضرت خواجہ غریب نواز، ان کا بیٹا حضرت مخدوم سمرہ، ان کا بیٹا تاجدار مہرہ، ان کا بیٹا شاہ عالم قطب عالم شاہ پیرا علی قرب قیامت تک امام مہدی، ان کا بیٹا پتا کیا چلا؟ قدم حسین آج سے لے کر کے قیامت تک یزیدیوں کو سمجھا رہا ہے، تو کچھ بھی کر لے، امامت پر قدم آج بھی اہل بیت کا بے شک بے شک. کہیں پر ہے، کہیں پر ہے مدار پاک و اشرف، اور کہیں خواجہ زمین ہند میں اب بھی حکومت سیدوں کی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، آج خلافت کی بات چلتی ہے، کوئی بھی ہمارے عالم ہو یا عوام ہو، کوئی یزیدی کے دیار میں خلافت لینے نہیں جاتے، حسین کے قدموں میں خلافت لینے. امامت بھی سیدوں کی، خلافت بھی سیدوں کی، یہ دنیا بھی سیدوں کی، آخرت بھی سیدوں کی. سیدوں کی. تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں تم ایسی ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے پہلے والوں نے بھی نہیں سنی. اللہ. جو تمہارے پہلے والوں نے بھی نہیں سنی. تو ہر کچھ نہ کچھ سنتے رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں، ایسے پرفتن دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے پکے شیدائی بن جاؤ، پکے غلام بن جاؤ. کیونکہ امام احمد رضا ایک پریکٹیکل کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ پریکٹیکل کا نام ہے. آج تو سب بولتے ہیں ہم سید سے محبت کرتے ہیں، ہم سید سے محبت کرتے ہیں، ہم سید سے محبت کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی محبت بولتی نہیں، کر کے دکھاتی ہے.
ایک سادات سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس گئے. سونے کی انگوٹھی مرد پر حرام ہے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ کڑے وڑے پہنتے میں سب اتار دیتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں, یہ کڑے کا کوئی فائدہ, اور اگر ہے کوئی فائدہ تو آپ مجھے بتاؤ, میں بھی 2 کڑے لگاتا ہوں. میں تو اسی لیے گھڑی بھی بند کر دیا ہوں, گھڑی بھی نہیں پہنتا ہوں, انگوٹھی بھی نہیں پہنتا ہوں. میرے نوجوانوں, آج حضرت سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آتی ہے, چین نہیں ہے. میں نے کہا گلے کا چین اتار, دل کو چین مل جائے گا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو جن لوگوں نے پہنے ہو امام حسین کا واسطہ نکال دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو. ہے کوئی فائدہ؟ اگر ہو تو کل 3-4 منٹ پہن کے بیٹھتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. 3-3 4 انگوٹھی پہن کے انگلیوں پر وزن کیوں ڈالتے ہو؟ کل قیامت کے لیے انگلی بھی گواہی دے گی. اللہ اس نے بہت سکھایا میرے کو, 1-1 کلو کا پتھر پہن کے انگلی میں گھومتا تھا. تو میرے پیاروں, جس کو اللہ نے حکم دیا ہے مزین ہونے کو, اپنی بیوی کو, اب پہننے کا شوق ہے نا, بیوی کو پہناؤ. ارے انگلی میں پہناؤ, پیر میں پہناؤ, جہاں من کے وہاں پہناؤ. اپنی بیوی کو پہناؤ. بہت محبت آئی اپنی بہنوں کو پہناؤ. بہت محبت آئی اپنی ماں کو پہناؤ, اسے ثواب ملے گا. اور محبت آئی قوم کی غریب بیٹیوں کو پہناؤ. تیرا من ہے پہننے کا کہ چل میں بھی پیسے آئے لا سونے کی چین پہن کے دوستوں کو دکھاؤں, میں بھی تجھ سے کم نہیں. من ہوا بازار جا, ایک غریب کے لیے لے لے. میرے دوستو, یہ عمل کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنگ میدان میں جو مشرکین کو کاٹنے کا ثواب عطا فرمائے. جہاد یہ عمل کرو, یہ سب عمل مت کرو, اس میں کوئی فائدہ نہیں. ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ کچھ نہیں, گٹکا کھائیں گے, پان کھائیں گے, پٹیکی کھائیں گے, اور ہمارے گجرات کے سوراشٹر میں تو ماوا کھاتے ہیں. اور ابھی نوجوان قاضی صاحب, ہم لوگ تو سوشل آدمی ہیں, خطیب نہیں ہیں, سوشل آدمی سمجھے, عوام میں رہنے والے, دعا کرنے والے. نوجوان بچوں کو کینسر ہو رہا ہے. کینسر ہو رہا ہے. کیا کیسے کیا ہوا؟ وہ اگر آپ بچوں کو بچپن تھی تو ماں خواہ نہیں آنے پڑی گئی ہوتی, تو کائیں کو نہیں کھا کے دیکھ رہا, ابا بھی کھا رہے, دادا بھی کھا رہے, بیٹا بھی کھا لیا, بہت کینسر ہوتا ہے. ایسی چیزوں سے بچو. ماوا نام رکھا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا ماوا بہت اچھی کوئی چیز ہوگی, تو ایک ہمارے الطاف بھائی سولنکی ہے, کوئی کاتیا وار میں, ہم نے ان سے کہا یہ ماوا ہوتا کیا ہے؟ وہ لے کر کے آئے تھیلی میں. میں نے کہا اتنی قیمتی چیز اتنی پلاسٹک میں کیوں رکھی گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت بناتا ہوں, اس میں ڈالا, ایسی آواز آتی ہے بنا کر کے. یہ ماوا, اس کی بدبو اتنی خراب رہتی ہے. میرے دوستو, ایسی چیزوں سے پرہیز کرو. ایک بزرگ کو حضور سے خواہش تھی کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے, اسی حسرت میں رہے, اور وہ تمباکو یا ایک روایت میں سگریٹ پیتے تھے. حکم ہوا اگر تم حضور کو ملنا چاہتے ہو پہلے اس چیز کو چھوڑو, یہ چیز کو چھوڑو تو حضور خود تیرے خواب میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. اسلام خوشبودار چیز کو پسند کرتا ہے, بدبو والی چیز کو نہیں پسند کرتا ہے. میرے پیارو, اللہ نے تم کو پیدا کیا نا, لڑکوں تم کیوں پریشان ہو؟ رشتہ تمہارا ہوگا. بہت لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ, ہوگا رشتہ. تم اپنی زندگی کو اہل بیت کے سانچے میں ڈال دو, حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈال دو, تمہارے گھر کے دروازے پر رشتے کھڑے رہیں گے. اور میری ماں بہنوں, اپنی بچیوں کو آزاد مت کرو, حالات بہت خراب ہیں. جب سوئے تو بھی نگاہ رکھو, جب اٹھے تو بھی نگاہ رکھو. لیکن میں اتنا کہتا ہوں, ہماری نگاہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو بزرگوں کی نگاہیں کرتی ہے. اپنی بچیوں کو بچپن سے خاتون جنت کی تعلیم دو, ان کی محبت سکھاؤ. بی بی زینب کا کردار بتاؤ, بی بی سکینہ کا وقار بتاؤ. بچپن سے سکھاتے رہو گے, جب یہ کالج کی سیڑھیوں پر قدم رکھیں گی برائیاں دعوت دے گی. محبت فاطمہ نے برائی سے روک دیا. وقت بہت خطرناک ہے, اپنے آپ کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو سیف کرو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. ہم اس وقت تک کسی سے جیت نہیں سکتے
جب تک ہم اپنے آپ سے نہ جیت جائیں، ہم اپنے نفس کو ماریں جو ہماری خواہشوں سے ترک کر دے. دل کہتا ہے چین پہنو، نہیں پہنیں گے. دل کہتا ہے انگوٹھی پہنو، نہیں پہنیں گے. دل کہتا ہے کڑا پہنو، نہیں پہنیں گے. اور میرے پیارو، آپ عقیدت محبت والے لوگ ہو، اتنے کسے دھاگے بھی مت پہنو جس سے آپ کو وضو میں دشواری ہو جائے. ابھی ایک پرابلم یہ بھی ہے علماء اکرام علماء مساجد کہ ہمارے نوجوان نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایمان ہے، کلمہ پڑھا تو دل تو کبھی تو کہے گا چلو مسجد میں. لیکن کپڑا یہودیوں نے اتنے خراب بنا دیے لڑکوں کے کہ اس کو یہ لگتا ہے اگر میں سجدے میں جاؤں گا، میں نے خود مسجد میں دیکھا سجدے میں گیا تو اس کی پیچھے سے آدھی پینٹ اتر گئی. اتنے ٹائٹ کپڑے بنائے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ تمہیں نماز کی دشواری ہو اور کپڑے کی وجہ سے تم نماز نہ پڑھو. وہ کپڑا جو معنی صلاۃ ہے وہ کپڑا پہننا بھی حرام ہے. وہ کپڑا پہننا بھی حرام ہے. پورے پینٹ میں آپ دیکھو گے ٹی شرٹ پھٹی نہیں رہتی ہے. فیشن کیسے پینٹ پھٹی رہتی ہے. اگر تک چوہے نے کاٹ ڈالا اس کو، وہ فیشن نہیں ہے. اور کاٹ یہ پھاڑتے ہیں گھٹنے کے پاس. جو مرد کا سطر عورت ہے یہ چھپانا ہم پر فرض ہے. یہ حصہ پھٹا ہوگا، یہ حصہ پھٹا ہوگا، یہ حصہ پھٹا ہوگا، نیچے نہیں پھٹا ہوگا. اتنا جب تو نے کپڑا ہی صحیح نہیں پہنا ہے تو نماز کے لیے تیرا دل کیسے کہے گا؟ اور ایسے کپڑے کو ہمارے نوجوان لے کر کے آتے ہیں. بیٹا کیوں پہن رہے ہو؟ بجرنگی نے پہنا تھا. اچھا، اور محفل میں بیٹھیں گے پنجتنی کی اور کپڑا پہنے گے بجرنگی کا. ارے میرے نوجوان ساتھی، میرے بھائیوں، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تو اللہ ظالموں کے ذریعے ہمیں چینج کروائے گا. کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ہم پر ظلم کرے تب ہم بدلے کہ اللہ کے خوف سے ہم بدلے؟ دنیا کے خوف سے مسجد کو بھرے کہ اللہ کے خوف سے مسجد کو بھرے؟ جب زلزلہ آتا ہے نا تو اس ہفتے تک علاقے کی ساری مسجد بھر جاتی ہے. امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے بھائی سب لوگ صفے درست کر لو، کاندھے سے کاندھا ملا لو، تھوڑے لوگ آگے آ جاؤ، ایسے کر لو، مسجد میں بہت بھیڑ ہو گئی ہے. ہم نے کیا سوچا کہ جب مصیبت آئے گی تب ہم مسجد کی طرف جائیں گے. اے نوجوانوں، مصیبت کی انتظاری مت کرو، اس سے ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. بہتر کیا ہے ہم مصیبت کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں. تو یہ جو محفل آپ نے سجائی ہے نا، محفل سجانا بھی کامیابی ہو جائے گی. اور اٹکلوں کے دروازوں کو بند کر دے. آخری جملہ ہے، آدھی ہمارے گھروں کی لڑائی اس پر ہے کہ مجھے قاضی صاحب ایسا لگا کہ وہ آپ کو چاہتا نہیں ہے. تجھے کیسے لگا یار؟ تجھے کیسے لگا؟ مجھے ایسا لگا کہ بھابھی نے یہ کر دیا. اچھا تجھے اتنا لگنے لگا تو اپنی نوکری بھی کہیں لگوا لیتا. آج گھر گھر کی لڑائی لگنے پر ہے. مجھے لگا، مجھے اسی میں پوری قوم کی لگی پڑی ہے. سب مجھے لگا، مجھے لگا، اسے لگا. یہ لگنے بازی کو ختم کرو، اس کو چھوڑ دو. اور امام حسن کی محبت میں بیٹھے ہو، پوچھو امام حسن سے کہ ان کا بھائی پوچھتا رہا اے میرے بھائی صرف بتا دو آپ کو زہر پلایا کس نے ہے، آپ بتا دو. امام حسن فرماتے ہیں میرے بھائی حسین جس پر مجھے شک ہے، میں شک کی بنیاد پر اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے لے لیا اور اس نے نہیں پلایا تو کل قیامت کے دن اللہ میری بہت سخت نقل کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جنتی جوانوں کا سردار امام حسین حسن نے اٹکلیں نہیں لگائی، اٹکلیں نہیں لگائی، روک دیا. اور خارجیوں نے اضافہ کیا کہ امام حسن کی بیوی نے پلایا. دوستو یہ سراسر غلط بات ہے، سراسر یہ خارجیوں کا بنایا ہوا فتنہ ہے، فتنہ.
ہمیں جس کے گھرانے سے قوم کو رہنے کا طریقہ ملا ہو، جس کے گھرانے سے قوم کو رہنے کا سلیقہ ملا ہو، اس گھرانے کی بیویاں امام حسن کو زہر پلانے کی. یہ خارجیوں کا فتنہ ہے. ایسی چیز ڈال دو امت میں، کیونکہ جب ان کی بیوی وفادار نہیں تو کہاں سے میری وفادار ہوگی؟ تو میرے دوستو یہ سارے فتنے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں 100 کی مت سنو، سننا ہے تو امام احمد رضا کی سنو. ان کی کتاب کا مطالعہ کرو، ان کے فتاوے کا مطالعہ کرو. انہوں نے جو واقعہ جو کربلا بیان کیا اس کو پڑھو، کربلا کے بعد ہوا کیا ہے اس کو پڑھو. کچھ لوگوں نے کہا حضرت وہ بھی سنا دینا، تو اس کو کیا میں سناؤں، وقت بہت کم ہے. لیکن اتنا دیکھو، اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے کہ یزید نے جب امام حسین کو شہید کروایا، اس کے بعد اس کی حکومت 3 سال 4 یا 6 مہینہ تقریباً تھی. کتنا؟ 3 سال 4 یا 6 مہینہ، مجھے مسٹیک ہو رہی ہے، تھی مور دین 3 ایئرز. وہ کرسی کا مالی بن کے بیٹھا تھا شام میں. اب حسین کے قاتل تھا، ایک رومی عورت سے اس کو محبت ہو گئی. کس سے ہوئی؟ روم کی ایک خاتون تھی، اس سے محبت ہوئی. اور اس کی محبت میں بہت وہ خرافات واہیات کرتا تھا. اس خاتون نے کہا مجھے یزید تجھ سے ایک بار ملنا ہے. کہا کہاں ملنا ہے؟ کہا شام کے کسی جنگل میں لوگ ملاقات کرتے ہیں. اور یزید تیار ہو کر کے کہا آج تو میں اپنی محبوبہ سے ملنے جا رہا ہوں. جنگل میں گیا ملنے، بہت شراب کے نشے میں دودھ تھا، بالکل خوب نشے میں. جب گیا اس کی محبوبہ یعنی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اس نے نیزہ لیا، یزید کے سینے پر مارا. جب مارا تو یزید بولا میں تیرا محبوب ہوں، تجھ سے محبت، مجھے مار دیا تو نے. آخری سانس میں یزید جملہ کیا سننا اپنے محبوب سے معلوم ہے؟ اور روم کی خاتون کہتی ہے یزید جب تو نے مجھ سے محبت کا اعلان کیا اور میری محبت کا دم بھرا، میں اس دن سے آج تک یہ سوچتی رہی، ابھی موت کے قریب ہے یزید، میں یہ سوچتی رہی جو شخص اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہ ہوا، وہ یہ عورت تیرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تیرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دن سے کربلا کی تاریخ کو پڑھا اور تو نے محبت کا اعلان کیا، میں نے کہا بدلے کا صحیح طریقہ یہ ہوگا جو آخری نبی کے گھرانے کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا. اس لیے میں نے تجھے مار کے ختم کر دیا. اور مار کے وہ چلی گئی. اور یزید کے حواری لوگ پریشان کہ 1 دن 2 دن ہفتے بیت کے یزید گیا تو کہاں گیا؟ کچھ لوگوں نے بتایا جنگل سے کسی مردے کی بدبو آ رہی ہے. اس کے چاہنے مارنے والے جب آئے تو کیا دیکھا کہ صرف ہڈی اور چمڑے کچھ رہ گئے ہیں. اس کے جسم کو چیل کیدر کووں نے کھا کے ختم کر دیا. یہ انجام ہوا یزید کا. یہ انجام ہوا یزید کا. ایک مرا کسی دنیا دار کی محبت میں جس کا وجود قبر کا وجود، نام کا وجود، سلطنت کا وجود ختم ہو گیا. ایک قطع اپنے پروردگار کی محبت میں جس کا نام بھی باقی، خاندان بھی باقی، وجود بھی باقی. جملہ دے رہا ہوں جس یزید نے حسین کی شہادت کے بعد صرف 3 سال تک کرسی خلافت پر بیٹھا رہا. اے حسین آپ کی عظمت کو سلام. آپ نے سر کٹا کے 1400 سال کے بعد اور قیامت تک کی کرسی اپنی اولادوں کو عطا کر دی. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. 2 جہاں میں خاتمے آلِ رسول اللہ حضرت آلِ رسول مقتدی کے واسطے لی خمسۃ لطفی بہا حسن الغباری الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهم
والفاطمہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی باتیں آپ کے درمیان عرض کی ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نوجوانوں کو دل سے مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے محفل میں یا محفل کے بعد اپنی چین کو اتاریں گے، اپنے کڑے کو اتاریں گے، 10-15 انگوٹھیوں کو اتار دیں گے اور یہ کہیں گے کہ حقیقت میں اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو شیطانیت اور یزیدیت اور یہودیت کے فتنے سے باہر نکل جاؤ، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ جب ان کی غلامی میں آ جاؤ گے تو میرا امام کہتا ہے، امام کہتا ہے برستا نہیں دے کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔